अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अहमद मुखातिब है। मरीम नवाज़ का एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने फरमाया कि अवाम के जितने भी मसाइल, ख़ासकर बिजली के, इन्फ्लेशन के, गुर्बत के, परेशानी के, वो तमाम मसाइल इंशाअल्लाह नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे और वो हल करेंगे। बड़ा अजीब बयान था, बड़ी हैरत हुई, थोड़ी सी हंसी भी आई कि ये कैसा बयान है, ये किस किस्म की बात की जा रही है। क्या तारीख़ क्या बताती है ये वाज़ेह है, उसके बाद ये बयान देना क्या कहा जाए। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इन अवाम की खिदमत के लिए इक़्तिदार में आना ज़रूरी है? हुकूमत पर कब्ज़ा करना चाहे किसी भी तरीके से हो, जमहूरी तरीके से या गैर जमहूरी तरीके से, क्या यह ज़रूरी है? मुल्क के वसाइल पर कब्ज़ा कर लेना कि जी हम अवाम की खिदमत करेंगे, क्या ये ज़रूरी है? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं ज़ेड भुट्टो से शुरू करूँगा जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बने थे, इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया और फिर मुख्तलिफ़ इक़दाम किए। उनके इक़दाम में सबसे अच्छा कदम मैं जो कहूँगा वो था पाकिस्तान को आइन अता करना। बहुत बड़ा कदम था क्योंकि आइन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़ी अहम डॉक्यूमेंट है जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत होती है। लेकिन कुछ कदम ऐसे उठाए गए जिससे मुल्क की इकोनॉमी को और दूसरे शोबों को नुकसान पहुंचा। मसलन नेशनलाइजेशन का अमल, इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया गया, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, इंश्योरेंस कंपनीज़ को नेशनलाइज किया गया, स्कूलों और कॉलेजों को नेशनलाइज किया गया। अंजाम कार क्या हुआ? इस नेशनलाइजेशन के नतीजे में हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगनी बंद हो गई। फॉरेन इन्वेस्टर जो थे वो पाकिस्तान के हुकूमत की पॉलिसीज़ को पर यकीन नहीं रखते, इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने से हाथ खींच लिया और इस तरह जो मुल्क इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत आगे बढ़ रहा था वो पीछे चला गया। और यकीन करें आज तक यही हाल है। डॉक्टर महबूबुल हक ने जो नारा लगाया था कि 22 घराने पाकिस्तान के तकरीबन 66% वसाइल पर काबिज़ हैं, उसको बुनियाद बनाया गया और उसके बाद आज तक पाकिस्तान में इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल नहीं हो सका। तालीमी इदारों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो जब इनको नेशनलाइज किया गया तो तालीम का मयार वो रहा ही नहीं। जो लोग और जो असातिज़ा वहाँ पर हाजिर थे, जॉब कर रहे थे, उनको पता लग गया कि अब हम किसी के आगे जवाबदेह नहीं हैं। तालीमी मयार गिरता गया गिरता गया गिरता गया और हम यहाँ तक पहुँच गए। थोड़ा सा नवाज़ शरीफ का जायज़ा ले लें जिनके हवाले से बयान दिया गया है। नवाज़ शरीफ साहब ने एक नारा बुलंद किया, कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो। आवाम से दरख्वास्त की गई, चाहे वो लोकल पीपल और जो हमारे बाहर रहने वाले लोग हैं, कि जी इसमें रकम जमा करवाई जाए ताकि हम मुतफ़िक़ा तौर पर कर्ज़ उतारें और मुल्क को बेहतर बनाएं। अरबों रुपए इकट्ठे हुए मगर अफसोस ना तो कर्ज़ उतरा बल्कि वो अरबों रुपयों का भी पता नहीं वो कहाँ गया। कोऑपरेटिव स्कैंडल ये भी उसी दौर की पैदावार है, बल्कि मैं कहूँगा तोहफ़ा है। उसके बारे में भी काफ़ी लोगों को इल्म होगा, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। क्या इन चीज़ों के नतीजे में आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो सके? ये जमहूरी अदवार के जो लोग थे, इलेक्टेड पीपल, क्या इन्होंने
عوام کی زندگی بہتر بنائی؟ بے نظیر بھٹو کا دور دیکھ لیں، سکینڈلز، پھر نواز شریف کا دور دیکھ لیں، سکینڈلز، کہاں بہتری ہوئی؟ افسوس، صد افسوس کہ ان الیکٹڈ پیپل، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز نے عوام کو کس حد تک سہولیات دی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، قرض در قرض، قرض در قرض، اور اربوں ڈالر پاکستان پر قرض بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا۔ کیا لوگوں کی زندگی بہتر ہوئی؟ کیا ان کی خدمات کے نتیجے میں لوگ اپنے آپ کو بہتر، محفوظ اور خوشحال محسوس کرتے ہیں؟ کیا واقعی میں لوگ خوشحال ہیں؟ سوالیہ نشان اس کے آگے ہے، اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اقتدار میں آ کر قسم کھائی، حلف لیا کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، لیکن جتنی خدمات ہوئیں اور جس حال میں اب ہم پہنچ چکے ہیں، سوالیہ نشان ہے۔ افسوس، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا لفظ استعمال کروں ان کے لیے۔ ان کے مقابلے میں کچھ ہم ایسے لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے عوام کی صحیح معنوں میں خدمت کی، جو حکومت میں نہ تو الیکٹڈ ممبر تھے، نہ کسی عہدے پر فائز تھے، لیکن انہوں نے تگ و دو کے ساتھ انتہائی پرخلوص انداز میں اپنی بے غرض ہو کر عوام کی خدمت کی، اور عوام سے عزت موصول ہوئی، عزت پائی۔ ان میں پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عبدالستار ایدھی، مجھے یاد ہے کس طرح وہ بازار میں کھڑے ہو کر بھیک مانگا کرتے تھے کہ جو بیچارے نادار لوگ ہیں، دکھی لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، ان کی خدمت کے لیے کس طرح انہوں نے ایک ایمبولنس سروس قائم کی، کس طرح انہوں نے ہاسپٹلز قائم کیے اور عوام کی خدمت کی۔ ہم دوسری طرف آتے ہیں تو پاکستان میں ڈاکٹر امجد ثاقب، آفرین ہے ڈاکٹر صاحب پر، صد آفرین اور صد آفرین، کہ ان جیسے بہت ہی کم لوگ ہیں، کس عہدے پر ہیں، حالانکہ یہ سابقہ بیوروکریٹ تھے، سول سروس میں تھے، لیکن یہ استعفیٰ دے دیا انہوں نے اور اخوت نام کا ادارہ قائم کیا۔ وہ ادارہ لوگوں کو بلا سود قرض دیتا تھا تاکہ لوگ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، کوئی کاروبار کریں اور اپنے معاشی حالات بہتر کریں، صرف 10,000 روپے سے بلا سود قرضے، اور پھر یہ اب ماشاءاللہ اربوں میں ہیں، اربوں میں قرضے دیے گئے لوگوں کو تاکہ وہ بہتر ہوں۔ ابھی پچھلے سال ہی سیلاب کے دنوں میں جو ہوا یہ بھی سب کے سامنے ہے، کس طرح ڈاکٹر صاحب ہر جگہ پہنچے اور انہوں نے لوگوں کی خدمت کی۔ کیا ڈاکٹر صاحب کوئی وزیر تھے یا وزیر اعظم تھے؟ اس کے بعد میں ایک اور شخصیت کی طرف چلوں گا جو انڈیا میں تھی، مدر ٹریزا۔ مدر ٹریزا البینین انڈین نن، جنہوں نے تقریباً 40 سال تک انڈیا میں رہ کر لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد ہے ان کا، جس میں ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ جا رہی تھیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سڑک کے کنارے ایک بے یار و مددگار بوڑھا آدمی لیٹا ہوا ہے اور بیمار ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا اور اپنے ادارے میں لے جا کر ان کا علاج معالجہ کروایا، لیکن وہ شخص جانبر ہونے والا نہیں تھا، تقریباً موت کے قریب تھا۔ تو جب وہ مرنے سے پہلے انہوں نے کہا، مدر میری یہ خواہش پوری کر دیجئے۔ کہنے لگیں کیا؟ کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کی کھال اتروا کر اس کے جوتے بنوا لیجئے گا۔ کمال کی چیز ہے، کمال کی بات ہے، کمال کی خدمت ہے۔ اس کے بعد ایک اور پاکستانی خاتون کا ذکر کروں گا، وہ بھی روتھ فاؤ، جنہوں نے کراچی میں بے انتہا کام کیا، اور بالخصوص انہوں نے لیپرسی کے جو ہمارے کوڑ کے مریض ہوتے ہیں ان کا علاج،
عموماً کہا جاتا ہے کہ تقریباً 57,000 پیپل جن کو انہوں نے ٹریٹ کیا. یہ فزیشین تھیں، انہوں نے وہاں پر ایک ہاسپٹل بنایا، میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کی. یہ بھی کوئی وزیر نہیں تھی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. عمران صاحب کی جتنے بھی خدمات ہیں ان کا اعتراف نہ کرنا سخت ناانصافی ہوگی. عمران خان 92 کا ورلڈ کپ جتوایا، بہت اعلیٰ بات تھی، قابل تعریف، جتنی بھی تعریف کی جائے کم. اس کے بعد شوکت خانم ہاسپٹل کی بنیاد رکھی. اگر میں کہوں تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، جہاں پر تقریباً 75% کینسر کے مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ ان کو جو انعامی رقم جو کہ تقریباً $90,000 یا پاؤنڈ تھی ملی، انہوں نے وہ بھی اس وقت ہسپتال میں لگا دی. نمل یونیورسٹی کا قیام، یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے، کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ ساری خدمات وہ ہیں جو انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے کی. پھر وہ وزیر اعظم بنے اور انہوں نے حقیقت میں اگر میں کہوں کہ عوام سے اپنی ان خدمات کا عوضانہ لے لیا. تو ایک اور چیز میں بہت بیان کرنا چاہوں گا. ایک اور شخص ہیں ہمارے ہاں جو کہ امریکن ہیں، اینڈریو کارنیگ. اینڈریو کارنیگ جو تھے وہ ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے. اسٹیل کی انڈسٹری کا بہت بڑا قیام، بہت بڑا حصہ ان کا ہے اس کے قیام میں. لیکن یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو خدمت کی وہ بڑی کمال کی ہے کہ ملینز آف ڈالر ہی اسپینٹ، ملینز آف ڈالرز ہی اسپینٹ فار دا اسٹیبلشمنٹ آف لائبریریز. تقریباً 2500 لائبریریز انہوں نے قائم کی. خواتین و حضرات، بہت سی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں اتنی ہی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تاریخ کا وہ حصہ ہے. اور ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے حکومت میں نہ ہوتے ہوئے خدمت کی ہے اپنے عوام کی، وہ زیادہ بڑے خدمت گار بنے، انہوں نے زیادہ عزت پائی. اس لیے خدمت کہیں بھی کی جا سکتی ہے. شکریہ خواتین و حضرات.